بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کی ان پر نور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں، اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین کرام، اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان دنیا پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب مانگنے والے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، اور یہ وہ ساعت ہے کہ جب ٹوٹے ہوئے دلوں اور لرزتے لبوں کی صدائیں عرش معلیٰ تک رسائی پا جاتی ہیں۔ یہ قربت الہی کے حصول کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے، اس سے بہت کچھ مانگنے کا اور اس سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس وقت جاگ رہے ہیں، اور مبارک ہیں وہ لب جو اس وقت ذکر و فکر اور دعا اور مناجات الہی میں مصروف ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیغام ٹی وی آپ کے سامنے پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے، اور اس کو سپانسر کیا ہے نسک اپلیکیشن، UMT، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سحر ٹرانسمیشن محض ایک پروگرام نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ اس میں آپ کی لائیو کالز لی جائیں گی، آپ کے مسائل کا حل بتایا جائے گا۔ آپ ہمارے UAN نمبر پہ کال کر کے 0222 04211170000 پر کالز کریں، اپنے مسائل کا حل جانیے علماء کرام سے، اور ہمارے ساتھ بالکل آپ پیغام ٹی وی دیکھتے رہیے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے سجدہ۔ سجدہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کا ایک انداز ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ گویا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اپنے رب کے ڈائریکٹ بالکل قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی موجود ہیں، اور ہمارے مستقل اس ٹرانسمیشن کے مہمان اور مربی فضیلت الشیخ مفسر قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ محترم عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ وہ موجود ہیں۔ تو آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ؟ الحمدللہ۔ محترم شیخ عبدالقیوم صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر و عافیت ہے ماشاء اللہ؟ آپ کی پیغام ٹی وی آمد کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سجدہ، اس کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ یہ سجدہ ہے کیا، اور کیا یہ محض ایک جسمانی کیفیت ہے، یا اس کا تعلق ہماری روح یا شعور سے بھی ہے؟ اس کے بارے میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سجدہ جو اسلام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، فرما برداری کے اظہار کا ایک ایسا طریقہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرما برداری کے اظہار کا وہ طریقہ ہے جس سے سب سے پہلا انسان تھا آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے جس عمل سے متعارف ہوئے وہ یہی سجدہ ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرمان برداری کے اظہار کے طور پر تھا، اور وہ فرمان برداری کس کی تھی؟ وہ اللہ کی فرمان برداری تھی۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی گویا تخلیق سے پہلے ہی فرما رکھا تھا کہ انی خالق بشرا، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، تو کھنکتی ہوئی کالی مٹی سے میں ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو ہی میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے سجدے میں گر جانا۔ سبحان اللہ۔ اور اصل میں سجدہ کہتے ہی فروتنی اور عاجزی کے اظہار کو۔ اب یہ عاجزی کا اظہار کا سب سے پہلا وہ طریقہ تھا جو جس کو آدم علیہ السلام نے دیکھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس بھی وہاں موجود تھا، اس نے وہ نہیں مانا، اور فرشتے جو ہیں گویا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا اور ان پہ نگاہ پڑی، تو گویا انسان کا جب خمیر اٹھا تو اس کو سب سے پہلے سجدے سے متعارف کروایا گیا، تاکہ پوری زندگی انسانوں نے جب زندگی گزارنی ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گزارے،
اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ فرمانبرداری اور یہ عاجزی کا اظہار خالق کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ساری زندگی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچیں اور خالق کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اچھا، یہ تو ایک عملاً ایک پہلا تعارف تھا، اور عملاً اسلام نے جب اس کے لیے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی اسی کو قرار دے دیا، واسجد واقترب، کہ تم جب سجدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اچھا، اسی طرح سجدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا۔ مثال کے طور پر یہاں ایک ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ شاید ہمیں عاجزی کے اظہار کا جو مطلب سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں گندم چاہیے اور ہم جو من سلوا سے ہم اکتا گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قریبی بستی میں داخل ہو جاؤ، اور وادخلوا الباب سجدا، اور جب آپ نے دروازے میں داخل ہونا تو جھکتے ہوئے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وقولوا حطہ نغفر لکم خطایاکم، جب تم اس طرح سے کرو گے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی خطائیں معاف کرنی ہو، جتنی مرضی اس نے اپنی کوئی ایسی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا ہو جو اس کے فائدے کی نہ ہو بلکہ اس کے لیے نقصان کی چیز ہو، اور جتنی مرضی وہ کر چکا ہو، جب وہ فرمانبرداری کے اظہار کا یہ طریقہ اپنائے گا سجدہ کرنے کا، وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی وہ اس اظہار کو اپنائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے موجود پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہر اس شخص کے لیے ہے، نغفر لکم خطایاکم، جب بھی تم جھکو گے اللہ کے سامنے تو سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کا، جو عاجزی کے اظہار کا جو سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کریم نے ہمیں سجدہ بتایا ہے۔ اور سجدے کے ذریعے سے یہ صرف یہ کوئی جسمانی پوسچر نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا ایک پوسچر ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں بغیر شرعی شعور کے فطری شعور بھی جو عطا کیا ہے، وہ یہی کہ جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ لوگ جو سب سے بڑا ہے اس کی کبریائی کو چھوڑ کر وہ مخلوق میں سے لوگوں کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ غلطی یہاں ہوتی ہے، وگرنہ یہ شعور موجود ہے کہ جس کو بڑا انسان سمجھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح محترم عبدالقیوم صاحب، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بندگی کا اظہار ہے، تو انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ بندگی ہے، تو سجدہ اس بندگی کا جو اظہار ہے وہ کس طرح کرتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے انسان کی تخلیق کا، جنوں کی تخلیق کا مقصد بڑا واضح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عبادات کی جو ہے وہ اقسام وسیع فرما دی کہ اس میں ہم رزق حلال کماتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر اللہ رب العزت کے سامنے سجود ہوتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اور اگر ہم کوئی نفلی صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کرتا ہے اسلام کے دائرے میں شریعت کے مطابق، اللہ رب العزت نے سب کو عبادات کا درجہ دے دیا۔ بالکل۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان سب چیزوں کو عبادات بنا دیا تو اس میں سے سب سے زیادہ جو ضروری چیز تھی وہ تھی بندگی۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب کسی کو بندہ بڑا سمجھتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، تو یہ بندگی کا اظہار سجدہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سب سے مقدس حصہ اپنے جسم کا، پیشانی، جس کو اللہ رب العزت نے رفت بھی عطا فرمائی ہے، بلندی بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کی عظمت کو مانتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، زمین پر رکھ دینا، یعنی کہ یہ اس بات کا اظہار ہے، اس بات کی گمازی ہے کہ اے اللہ میں اتنا حقیر ہوں، تیرے سامنے اتنا حقیر ہوں کہ میں زمین سے زیادہ، تو بندے کے اندر استطاعت نہیں ہے نا کہ اس سے زیادہ بندہ زمین کے اندر چلا جائے، تو اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے، اور جب بندہ اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے تو لا محالہ طور پر وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا ساتھ ساتھ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سجدہ جو ہے یہ انسان کے لیے عبادت کی، یعنی کہ بندگی کا
عکس ہوتا ہے، یہ ماضی کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ نماز کے تو باقی بھی اراکین ہیں، رکوع میں بھی جایا جاتا ہے اور اسی طرح قیام بھی ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سجدے کی کیا فضیلت ہے، اور پھر اسی پارٹ کو نماز کا سب سے اہم حصہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا واسجد واقترب، اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنا ہے تو سجدہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ، کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ساجد، وہ اس کیفیت میں جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ سبحان اور قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک پوری فلسفی ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک پوسچر ہے اور اس پوسچر میں اللہ تعالیٰ کا جب بھی آپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا جو سب سے زیادہ الٹیمیٹ پوسچر ہو سکتا ہے یا الٹیمیٹ ذریعہ ہو سکتا ہے وہ اپناتا ہے۔ پیشانی عزت اور انا کی اور خودداری کی دلیل ہے، بالکل اسی طرح، اور عزت، انا، خودداری سب اپنے اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دینا۔ تو جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، دیکھیں اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ کا عرش بلند ہے، کتنا بلند ہے، انسان کے وہم و گمان سے زیادہ بلند ہے۔ بے شک اسی طرح، اس بلند و برتر اللہ ذوالجلال اس اللہ ذوالجلال کے سامنے جب آپ پستی کی آخری حد اختیار کریں گے عاجزی کے اظہار کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے بڑا بننے میں اور اونچا جانے میں قرب نہیں، اللہ کا قرب نہیں ہے، حالانکہ وہ اونچا ہے۔ بالکل اسی قرب ہے نیچے جانے میں، جتنا آپ لوگوں کے سامنے آپ نے خودداری کا اظہار کرنا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھیں اس عاجزی کے اظہار کی ایک ڈسکرپشن یا ایک دعا کے اندر، جہاں لمبی دعا ہے، اللہم انک ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری۔ اچھا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے سن رہا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں کر کے پھر اس میں الفاظ جو سکھائے گئے وہ یہ کہ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، سبحان اللہ میں تجھ سے ایسے دعا کر رہا ہوں جیسے میں مسکین ہوں۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور میں تیرے سامنے اس طرح عاجزی کرتا ہوں جیسے ایک انتہائی رسوا گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر یہ کہ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور اللہ میں تجھ سے دعا اس طرح مانگ رہا ہوں جیسے ایک نابینا ہو اور وہ ڈرا ہوا ہو، اللہ یعنی نابینا ہے اور اس کو راستہ بھی نہیں نظر آ رہا، اور خوف اتنا ہے کہ اس کو فوراً بھاگنا ہے، کوئی راستہ لینا ہے، اور وہ خوف زدہ نابینا کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اسی لیے تو تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ذرا سی بھی بڑائی اللہ کے سامنے اختیار کرنا، ذرا سی بھی بڑائی وہ تکبر ہے، اور رائی کے دانے کے برابر کسی شخص کے اندر تکبر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رائی کے دانے کے برابر کہنے کا مطلب یہ ہے ذرہ بھر، اس کی ادنا ترین مقدار، وہ بھی اس قدر خوفناک ہے۔ تو سجدہ جو ہے جب انسان کرتا ہے اس طرح، پھر جیسے جیسے وہ نیچے جاتا ہے تو اس اظہار کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ میں اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور قرب بھی کتنا حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈسکرپشن یہ دی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ یعنی اب اندازہ کریں، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ شاہ رگ سے زیادہ قرب ہوتا کیا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی شاہ رگ کا احساس، یہ گویا شاہ رگ جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، شاہ رگ کٹ جائے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے کہ ناقابل بیان حد تک انسان خود اپنے قریب اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی ذات انسان کے قریب ہے۔ یہ اس قدر قربت ہوتی۔ اچھا، پھر جب یہ قربت ہو جاتی ہے تو آپ کو اگر قریب ترین لمحہ کسی سے جو مالک الملک ہے، مدبر کائنات ہے، شاہوں کا شہنشاہ ہے، اور پھر وہ علی کل شیء قدیر ہے، بیدہ الملک ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، تو اس کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ اکبر،
فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، سبحان اللہ، تو سب سے زیادہ وہ جو لمحہ قرب کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بالکل، جب وہ یعنی پھر تو منگتے نے مانگنا ہے نا، جب اس کو ایک منگتے کو، دعا کرنے والے کو اللہ کے سامنے قرب حاصل ہو جائے، تو قرب حاصل ہونے پر پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنی ساری جو پریشانیاں ہیں، اپنے سارے مسائل ہیں اس کے سامنے رکھ دینے ہیں، اور اپنے جو جتنی درخواستیں ہو سکتی ہیں اس کے سامنے پیش کر دینی ہے. تو عرضی پیش کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی وقت اور اس سے بہتر اور کوئی حالت نہیں ہے کہ انسان سجدے میں ہو، کیونکہ اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جتنا زیادہ یہ عاجزی میں جاتا ہے اتنا زیادہ. اچھا، اس کو ایک اور بھی آپ نے چونکہ پوچھا تھا عبادت کے ساتھ، تو میں عرض کروں، دیکھیں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. بالکل، اچھا، وہ جو معراج کروایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا، یہاں سے اقصیٰ گئے، اقصیٰ سے پھر ایک سواری پیش کی گئی جو بہت ساری بجلیوں سے بھی زیادہ تھی اور جیسے تیز تھی، اور وہ جس طرح بجلی، اس کو براق اس لیے کہا گیا کہ بجلیوں کی طرح وہ تیز چلتی تھی، اور اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جب پہلی نگاہ، بہت تیز رفتار سواری. اس سواری پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل ہوا. اچھا، یہ سارا کچھ جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کی طرف جو پہلا تذکرہ آیا سورہ نجم میں بھی آیا، لیکن جو سورہ بنی اسرائیل میں پہلا ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی کس کو؟ اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو نہیں کہا، اپنے پیارے کو نہیں کہا، بالکل، اپنے مصطفیٰ کو، اپنے مجتبیٰ کو، اپنے خلیل کو، اپنے مدثر کو، اپنے مزمل کو، جتنے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نہیں، اپنے بندے کو لے گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی. اس میں اصل میں یہی جو حکمت اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ عبد جب عبدیت کی انتہا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کی انتہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عبدیت کی انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبد کون ہوگا کہ آپ راتوں کو کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کرتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ تو ہم یہی ترجمہ ہے اس کا، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کا نمونہ تھے، عبدیت کا نمونہ. لہذا عبد نے عبدیت کی انتہا فرمائی تو معبود نے عطا کی انتہا فرما دی. تو یہ سجدہ جو ہے، اب انسان جو امتی ہے یہ جا تو نہیں سکتا، یہ معراج پہ نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ نہیں جا سکتا. فزیکلی وہ صرف معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ اسی نبی کا امتی اگر سجدے میں اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو وہی گفتگو کا اعزاز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کے حاصل ہوا، اس کو سجدے میں اللہ سے گفتگو کا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں رکوع کرتا ہے اور پھر سجدے میں ہی چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو پھر یہ دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگے. جب یوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ اصل میں روحانیت کی انتہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صرف پوسچر نہیں ہے بلکہ روحانیت کی انتہا ہے. ہر چیز کے اندر جب رکوع ہے، قیام ہے، ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے. تو سجدے کے اندر حکمت یہ ہے کہ میں اپنا سارا کچھ تن من دھن عزت انا خودداری سب کچھ اللہ کے یوں سمجھے جیسے آدمی کسی کے قدموں میں پڑ جاتا ہے اور لیٹ ہی جاتا ہے انسان. تو پیشانی رکھ دی تو گویا اس کے بعد پھر اگر اس کی نیت خالص ہے، اگر اس کے باقی ساری شرائط و آداب پورے ہیں تو اس وقت پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے، کیونکہ انسان نے اپنی انتہا کی ہوتی ہے عبدیت کی. سبحان اللہ. سب سے بہترین جملہ ہے کہ انسان جب عبدیت کی انتہا کرتا ہے تو مالک کرم کی بھی انتہا کرتا ہے. سبحان اللہ. محترم عبدالقیوم صاحب، کیا نماز کے علاوہ بھی یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے اور سجدہ شکر کیسے بجا لایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، نماز کے علاوہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ
سجدہ جو ہے یہ بندے کی انکساری کی انتہا ہے. تو انکساری صرف نماز کے اندر تو نہیں ہے. تکبر سے اللہ رب العزت نے جو منع فرمایا ہے وہ ہر وقت ہی منع فرمایا گیا ہے. اسی لیے سجدے کی کچھ اور قسمیں بھی بنتی ہیں، جس طرح سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت ہے. جب بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ملنے پر اللہ رب العزت کی عطا کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح یا کوئی مصیبت ٹلنے کے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے انکساری کا، عاجزی کا اور اپنے آپ کو بالکل غیر مسلح کر دینے کا ایک انداز ہے. کہ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھی بندہ جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو یہ بتا دیتا ہے یا اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب میں بالکل غیر مسلح ہوں اور میری ہر قسم کی مطالبہ، میری کوئی بھی طلب وہ ختم ہو چکی ہے. تو جب اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر کرتے ہوئے بندہ کسی چیز کے ملنے پر یا کسی عذاب کے ٹلنے پر، کسی مصیبت کے ٹلنے پر اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ جھک جاتا ہے تو وہ سجدہ شکر ہوتا ہے. اور اس بات پر اللہ رب العزت بندے کی اس پستی کے بعد اللہ رب العزت اس کو عروج کی طرف ترقی دینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محترم ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ایک دعا وہ فرمائی اللہم انک تسمع کلامی و تری مکانی، بڑی ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کے کلمات ایسے ہیں کہ انسان یعنی اپنی تمام تر وہ کیفیات جو بالکل یعنی کم سے کم تر کی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے. تو سجدے کی جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی الاعلی و بحمدی، تو اس میں بھی یقیناً اسی عاجزی کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر اس کے بعد استغفار. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں سجدے کی جتنی دعائیں ہیں نا ساری کی ساری اسی طرح کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرتا ہے. پھر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اللہ میں تیری میں پناہ میں آتا ہوں، تیری جو خوشنودی ہے اس کے ذریعے تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، اور اللہ تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی میرے پاس تو کوئی یہ ہے نہیں کہ میں کسی چیز سے بچ سکوں، تیری ہی معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے بچوں گا اور تیری ہی رضامندی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے بچوں گا. اور پھر اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تو تیری تعریف بھی پوری طرح سے نہیں کر سکتا، میرے پاس تو یہ بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں تیری تعریف کر سکوں. بس میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تو اپنی آپ کی جتنی تعریف کرتا ہے اس کے ذریعے مجھے معاف کر. اللہ اکبر کبیرہ. بس تو اپنے آپ کی جو تعریف کر سکتا ہے، یعنی عاجزی کے انتہا، عاجزی کے اظہار کی انتہا ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو تیری تعریف بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں تو تجھ سے کچھ مانگنے کے قابل بھی نہیں. جب انسان اس طرح سے، اور دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بندگی بھی ہم تیری کرتے ہیں، بندگی کی توفیق بھی تجھ سے مانگیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے. یوں جب آدمی اللہ کے سپرد ہر چیز کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ جو آپ نے دعا کی بات کی، یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے. اس کو اگر آپ ساری دعا کو اور اس کے الفاظ پر غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے یہ دعا، کہ اپنی جو طاقت ہے اس کی نفی ہوتی ہے، اپنے اختیار کی نفی ہوتی ہے، اپنی انا کی نفی ہوتی ہے، اپنی عزت کی نفی ہوتی ہے. یہ ساری نفی کسی مخلوق کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے سامنے یہ جائز ہے، خالق کے سامنے یہ جائز ہے. تو بعض لوگوں کو یہ اگر یہ حکمت سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک شخص نے سوال بھی کیا. اصل میں یہ شیخ صوفی عیش محمد رحمہ اللہ ہوتے تھے، تو انہوں نے دعا کا ایک طریقہ مجھے بتایا تھا. اچھا، اس دعا کے طریقے میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ دعا کا طریقہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے اور اس کے بعد اپنا حلف وفاداری دینا ہے، پھر مدعا بیان کر دینا جو قرآن نے سورہ فاتحہ کی صورت میں دعا کا طریقہ بتا دیا ہے. لیکن اس کو کرنے کے لیے ہر شخص اپنا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے. بہت سارے اسلاف ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ ربوبیت کی آیات پڑھتے جاتے تھے، بس پڑھتے جاتے تھے اور دعا اس طرح نہیں کرتے تھے یا اللہ کہ
یہ چیز دے دے یہ چیز دے دے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آیات پڑھتے جاتے تھے اور استہزار گویا وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم کرتے تھے، ربوبیت کی آیات پڑھتے آپ مثال کے طور پر یہ جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جہاں الحی القیوم ہے یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ بالکل اسی طرح اب اگر کوئی شخص الحی القیوم والی یہ 3 جگہ پہ یہ آیت آتی ہے، آیت الکرسی ہے، پھر اس میں ہے سورہ طٰہٰ میں ہے، پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے، اگر یہ تینوں آیات اکٹھی پڑھ لی جائیں تو گویا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کو کرتے جائیں تو ایک دم کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کنیکشن قائم ہو جاتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات لوگ جو ہیں اس وقت کو پہچانتے ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور مستجاب الدعوات لوگ اس کو پہچانتے ہیں، اور وہ پہچانتے ہی جو ہی کنیکشن قائم ہوتا ہے وہ فوراً اللہ سے مانگ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں۔ وہ پھر سوال کرنے کا انداز جیسا مرضی ہو، وہ آپ اگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ تو دل کے حال بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس وقت جو ہے مانگنا چاہیے۔ اچھا، میں نے یہ جو دعا کا طریقہ تھا شیخ عائش محمد رحمہ اللہ کا، انہوں نے میرے پاس اکثر تشریف لاتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جب کبھی اس طریقے سے دعا کی ہے نا تو کبھی بھی رد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ کہتے ہیں جب اللہ نے میری دعا قبول نہیں کرنی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھلا دیتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے بھی کرنی ہے۔ جب میں اس طریقے سے کرتا ہوں تو لازماً میری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ طریقہ انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ 7 دفعہ درود شریف پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد 41 دفعہ جو ہے وہ الحمد شریف پڑھا جائے، اور سورۃ الفاتحہ پوری؟ ہاں جی، سورہ فاتحہ جو ہے پوری 41 دفعہ پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد جو آیات ہیں سورہ مومنون کی، افحسبتم، ان کو جو ہے وہ یہ آیات 3 آیات جو ہیں ان کو پڑھا جائے 1 دفعہ، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد یہ والی دعا پڑھی جائے، اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی، یہ پوری مکمل دعا پڑھ لی جائے، اور یہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا۔ اچھا، میں نے یہاں میرے خیال پیغام ٹی وی پہ یہ گفتگو ہوئی جب شیخ عائش محمد رحمہ اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو انہی دنوں میں یہ بات ہوئی۔ اچھا، مجھے ایک آدمی ملا، میں کسی گاؤں میں گیا تو آدمی ملا، وہ کہتا ہے یار آپ نے وہ جو دعا سکھائی تھی نا وہ بڑی شاندار ہے، میرے بہت کام کئی سالوں سے رکے ہوئے تھے اور میں نے اس طریقے سے دعا کی اور میرے کام سارے اللہ نے کر دیے۔ اچھا، بڑا خوش ہوا، لیکن اس نے ایک نا عجیب بات کی، شیخ کام اس کے ہو گئے سارے، دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن دیکھیں لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تکریم دی ہے، تو اس دعا کے الفاظ کتنے عجیب ہیں کہ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین وادعوک دعاء الخائف الضریر وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل۔ تو یہ اپنے آپ کو اتنا رسوا کر دینا ہے، ذلیل کر دینا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اللہ کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے انسان اس طرح کی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو سجدہ جو ہے اس میں انسان کی معاونت کرتا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا۔ تو سجدے میں جا کے جو اطمینان کی کیفیت ملتی ہے کہ انسان کا واقعی اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم ہو گیا ہے، وہ کسی اور پوسچر میں ملتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، سجدے کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، محترم شیخ عبدالقیوم صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سجدہ انسان کو کتنا قریب کرتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ابھی جانا اور سنا۔ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہے ایک بریک کا۔ اسٹے ود اس۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔
ویلکم بیک ناظرین، پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اور بریک میں جانے سے پہلے سجدے کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب رہنمائی کر رہے تھے. انہوں نے ایک دو واقعات بھی سنائے، اور وہ یقیناً دلوں کو اور ایمان کو جلا بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے ایسے اسلاف کی مغفرت فرمائے جنہوں نے ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائی. محترم عبدالقیوم صاحب، بریک میں جانے سے پہلے اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو میں چاہوں گا مزید آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ جو سجدے کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا دیگر تسبیحات، ان کے معنی کیا ہیں اور ان کو کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ جی، قرآن و سنت میں مختلف جو ہیں وہ تسبیحات ملتی ہیں، اور ساری کے ساری تسبیحات میں اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑھائی اور عظمت کا ہی معنی ملتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی طرح یہ یعنی تسبیحات پڑھنے کی طرف جو ہے وہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا تھا، مختلف اور بھی احادیث ہیں جن میں سے کچھ مختصر دعائیں بھی ہیں، کچھ تھوڑی لمبی دعائیں بھی ہیں، لیکن اس ساری دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور بندے کی اللہ رب العزت کے سامنے انکساری کا ہی عنصر جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور یہی عنصر ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. محترم ڈاکٹر صاحب، جس طرح نمازیں تو ساری اوقات میں ہوتی ہیں، لیکن جو تہجد کی نماز ہے اس کی کیا ہی بات ہے. اسی طرح رات کے وقت اور جو تنہائی والا سجدہ ہے اس کی کیفیت کیا بنتی ہے، اور تاثیر اس کی جو ہے وہ عام اوقات کے سجدوں سے یقیناً قدرے مختلف ہوتی ہے؟ دیکھیں، یقیناً مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو تو پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ ہے اس میں کوئی خلل نہیں آتا. یہ بات درست ہے. تو جتنی زیادہ آپ اکیلے تنہائی میں بات کریں گے، ادھر ادھر سے جو ماحول کی ڈسٹربنسز ہیں وہ نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس خلوص میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کنیکشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے اللہ کے ساتھ قائم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یکسوئی اصل میں چیز ہے. تو یکسوئی، ویسے تو ہم نے اسلاف میں یہی پڑھا ہے کہ اسلاف تو لڑائی اور جنگ کے درمیان اور بہت شور کے درمیان بھی جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نماز کے دوران ان کو ادھر ادھر کا جو ماحول کا جو ادھر ارد گرد جو کچھ ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، اور وہ صرف مطلب ایسی بھی ہمیں کیفیتیں لوگوں کی نمازوں کی ملتی ہیں. گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، شور مچ گیا ہے اور وہ آگ بجھ گئی ہے، اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں. وہ اسلام پھر کے پوچھتا ہے کیوں لوگ افراتفری کیوں ہو رہی ہے گھر میں، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا. اچھا، یہ خاص لوگوں کی خاص اور بالکل ایکسیپشنل کیسز. عام طور پہ انسان متاثر ہوتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، سامنے سے گزرنے والے شخص سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو نگاہ جس چیز پر پڑتی ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے کہ اپنی جو سجدہ گاہ ہے نا، اسی پر اپنی نگاہ رکھی جائے تاکہ نگاہ ادھر ادھر نہ پھرے. تو یہ ساری چیزیں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اور ایک اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ہے. جب تنہائی میسر آتی ہے اور رات کو انسان اٹھتا ہے، وہ تو اسی لیے زیادہ اہم ہے کہ ایک تو اس میں ریاکاری کا خدشہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح، اور وہ کنٹیمنیشن جو دن کی باتوں میں امکان ہے، رات کو انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اگر وہ چاہے بھی تو کسی کو دکھانا تو وہ بتا دے صبح اٹھ کے، تو پھر ہی ہو سکتا ہے لوگوں کو بتائے کہ میں پتہ چلے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور کسی طریقے سے وہ بتا دیتا ہے. اور آج کل تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال. اور وہ لوگوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ بوقت تہجد میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیں، نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی تہجدیں قبول فرمائے، لیکن اس میں لوگوں کو انوالو کرنا، وہ جو بندگی کی بات ہے، جو تنہائی کی بات ہے، جو سرگوشیوں کی بات ہے، جو آپس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے کی بات ہے، اس کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا یا لوگوں کو اس کے اندر شامل کرنا، یہ تو گویا اس وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ تو شاید نیک نیتی سے ہی یقیناً کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو یکسوئی کا وقت ہے اس کو اللہ کے ساتھ گفتگو میں ہی بتانا چاہیے. ایسا نہ ہو
کہ لوگوں کو شامل کرتے کرتے ہم اس کنیکشن سے اور اس جو تاثیر جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس تاثیر سے کہیں ہم محروم نہ رہ جائے. تاثیر پیدا ہی سجدے میں اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو یکسوئی حاصل ہو. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب یہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ نماز کے علاوہ بھی بکثرت کیا جاتا ہے. اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز سے ہٹ کر. تو مسلسل اس سجدے کی کیا اہمیت ہے، اس کا شرعی کیا حکم ہے، اور ایسے سجدے اگر کرنے ہیں تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدہ نماز کے علاوہ کرتے ہیں، یعنی ایک تو نماز کا حصہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن سجدہ بکثرت کرتے ہیں، اس کی شریعت. اچھا، اصل میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جو فرض نماز ہے اس میں ہم کیا، جب فرمایا فاکثروا فیہ دعا، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو سجدہ تو چاہے فرض نماز کا ہو، چاہے نفل نماز کا ہو، اور چاہے نماز کے علاوہ ہو، یہ ہمیں اس کی کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی شرعی اعتبار سے. اگر تو آپ یہ کہیں کہ فاکثروا فیہ دعا، پھر یا تو کچھ لوگ جیسے اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے. صحیح، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز اسی طرح سے پڑھنی پڑے گی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اسی طرح پڑھنی پڑے گی. اب سجدے کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، تو اب اگر دعائیں وہ اسپیسیفک نہ ہوں، آپ ہر دعا ہی سجدے میں مانگ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دعاؤں کو اسپیسیفائی کرنے کا اور سجدے اور رکوع کی دعائیں بتانے کا پھر کوئی مقصد نہ رہا. صحیح. لہٰذا آپ یا تو لوگوں کو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی زبان میں دعائیں کرتے رہیں، چاہے وہ فرض نماز کا سجدہ ہو چاہے نفل نماز کا سجدہ ہو، جو مرضی دعائیں کرتے رہیں. ظاہر ہے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ نماز کی کیفیت کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا میں تو اس تینوں باتوں کو یوں کیٹیگرائز کرتا ہوں. باقی مفتیان کرام جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ فرض نماز کے اندر تو صرف انہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے لیے بتائی ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ 2-4 نہیں، کوئی 8-10 یا 6-7 دعائیں ہیں، تو اگر انسان انہی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ریپیٹ کرنا چاہے یا ساری دعائیں بیک وقت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. البتہ جو نفل نماز ہے، نفل نماز کا جو سجدہ ہے، اس میں انسان دیگر دعائیں بھی، جتنی قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری جتنی سجدے میں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن مسنون اور قرآنی دعائیں. بالکل ٹھیک. اپنی زبان میں اگر وہ دعا مانگنا چاہتا ہے تو وہ اس کو نماز کے علاوہ سجدہ کرنا چاہیے. اور جب وہ اس نے اپنی زبان میں، ظاہر جب آپ نماز میں اس کو اپنی زبان میں دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے تو سارے لوگ اپنا مدعا جو ہے وہ اپنی زبان کے علاوہ صرف مسنون دعاؤں سے، سب کو تو یہ نہیں آتی، بالکل. تو وہ کس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جا کے دعائیں کریں جبکہ وہ قرب کی حالت ہے. لہٰذا میرے خیال میں اس کے اوپر اگرچہ مختلف آراء موجود ہیں کہ سجدہ جو ہے بغیر نماز کے ایسے ہی دعا کرنے کے لیے سجدہ کر لینا اور سجدے میں جا کے دعائیں مانگنا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. بہت سارے لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے، اور اس لیے کہ ایسا کوئی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا کہ دعا کرنی ہو تو سجدے میں چلے جائیں، یہ نہیں ہے. البتہ سجدے میں ہو تو دعا کریں، یہ حکم ہے کہ جب سجدے میں ہوتے ہیں جو سجدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں گویا اسی میں دعا ہے. لیکن جب آپ نے اپنی زبان میں مختلف قسم کی دعائیں کرنی ہیں وہ آپ نماز میں کر نہیں سکتے. جب آپ کر نہیں سکتے تو میرے خیال میں اگر کوئی شخص حالت سجدہ میں جا کے دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تنہائی میں یا کسی اور وقت میں، اس کو کوئی یہ ذریعہ نہ بنائے کہ جیسے آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں نماز کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعائیں جو نماز کے اندر کی ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے بلکہ اسلام پھیرنے کے بعد وہاں خود ایک سجدہ الگ سے کرتے ہیں، اس کے اندر دعائیں کرتے ہیں. ایسا کوئی طریقہ بنانا یہ تو درست نہیں ہے، تو یہ تو نماز کے اندر اضافہ ہو جائے گا. لیکن ویسے اگر کوئی دعا کرنا چاہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کا جو ہاتھ ہیں وہ خالی لوٹاؤں. لہٰذا وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے. پھر ہاتھ بہت لمبے کر کے بہت اوپر کر کے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، یہ بھی کیفیت تھی. قریب ہاتھ کر کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، تو اب بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی ہے. تو یہ ساری کیفیتیں دعا مانگنے کی ہیں، اور سجدہ انسان اگر کرے تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. آف اینڈ آن کبھی وہ اس سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے تو یہ
اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ انسان اپنی زبان میں جتنا کچھ سجدے میں جا کے مانگنا چاہتا ہے وہ چونکہ نماز میں نہیں مانگ سکتا، تو وہ اپنا سجدہ الگ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں اگر وہ کرنا چاہے۔ اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر چونکہ مختلف آراء ہیں اور بہت سارے جو علماء ہیں وہ اس کو درست نہیں سمجھتے، اور ظاہر ہے اس کو ایک طریقہ کار بنا لیا جائے تو یہ طریقہ کار اس کی تو دلیل کا محتاج ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سجدے میں جا کے اور نماز کے علاوہ سجدے میں جا کے آپ نے دعائیں کی ہوں، چونکہ اس طرح کی کیفیت ہمیں نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ دعائیں کرتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ ہم اگر اپنی، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، آپ کی دعائیں، آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں وہ مسنون ہو گئیں، ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ مسنون ہو گئیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سجدے کے اندر ساری دعائیں مانگ سکتے تھے۔ آج بھی اگر ہم وہ دعائیں جو مسنون اور قرآنی دعائیں ہیں وہ تو سجدے میں مانگ سکتے ہیں، لیکن پھر اگر کسی نے اپنی زبان میں مانگنی ہو تو وہ سجدے میں چلا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم شیخ عبدالقیوم ظہیر صاحب۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں کئی مقامات پر سجدہ تلاوت آتا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر کسی شخص سے سجدہ تلاوت رہ جائے، چھوٹ جائے، تو اس کے لیے کوئی معاملہ تو نہیں، اور اس میں ادعیہ کون سی پڑھنی چاہیے؟ جی دیکھیں، جو سجدہ تلاوت کا حکم ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ اس ایک حدیث سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ آہ و بکا شروع کر دیتا ہے، افسوس کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سجدے کا حکم دیا اور میں نے انکار کر دیا اور میں رسوا ہو گیا، اور ابن آدم کو اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر لیا اور یہ نجات پا گیا، اور یہ یعنی کہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ تو سجدہ جو تلاوت ہے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل جو آثار میں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور سورہ نحل کی تلاوت فرمائی، اور جب سجدے کا مقام آیا تو نیچے اتر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ کیا، اور ساتھ ساتھ تمام جو سامعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور اسی طریقے سے اگلے جمعے دوبارہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ میں سورہ نحل کو دوبارہ تلاوت فرمایا، اور جب سجدے کا مقام آیا تو فرمایا کہ جو اس موقع پہ سجدہ کرنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید سناتے سناتے سجدے کا مقام آیا اور سجدہ نہیں کیا۔ یعنی ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ مسنون ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کرنا چاہے کر لے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ ہاں لیکن اس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ یہ سجدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ مسنون ہونے کی وجہ سے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ شیطان جو ہے اس کے اوپر رسوائی کا اظہار کرتا ہے، اپنے رسوا ہونے کا اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، کہ جس کا کام ہی ابن آدم کو، جس کا مقصد ہی ابن آدم کو جنت سے ہٹا کے جہنم کی طرف لے جانے کا ایک اس کا مشن ہے، وہ اس کو اپنا مشن فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے اس موقع پر سجد وجہ للذی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے جس کو سجدے کے اندر پڑھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا کہ سیدنا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اس کے اس انکار سے یعنی اس کے اس عمل سے ہمیں سجدے کی اہمیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدے کا انکار کیا تو دھتکارا گیا؟ دیکھیں، بات تو ٹھیک ہے کہ سجدے کا انکار کیا، بنیادی طور پر اس کو رکوع کا حکم ہوتا یا سجدے کا حکم ہوتا یا جو بھی حکم ہوتا، حکم تو اللہ کا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب اللہ کا حکم ہو کہ سجدے میں جاؤ تو پھر یہ گویا اللہ کا حکم ہی کافی ہے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، اور اس میں پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی حکمتیں تلاش کرنا یا اس کے اندر سوال کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ان اللہ یحکم ما یرید، وہ مالک ہے، وہ جو مرضی حکم دے دے۔ تو چاہیے تو یہ تھا، اور پھر حکم بھی تھا سجدے کا، تو سجدہ کر لیا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔
چونکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا. تو سجدہ تعظیمی جو ہے یہ انسانوں کو، مخلوق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے پہلی امتوں میں بعض صورتوں میں سجدہ تعظیمی جائز رہا. تو گویا جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کریم نے حکم دیا سجدہ کریں تو وہ سجدہ تعظیمی تھا اور فرشتوں نے سجدہ کیا. اچھا، اس میں مخمصہ یہ تھا، ابلیس نے جس مخمصے کا اظہار کیا وہ یہ مخمصہ ہو سکتا تھا کہ میں مخلوق کو سجدہ کیوں کروں، میں تو خالق کو سجدہ کروں گا، یہ مخمصہ ہو سکتا تھا. اور اس وجہ سے سجدے کا حکم وہ نہ مانتا، یہ ممکن تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اس کا مخمصہ یہ نہیں تھا. اس کا مخمصہ یا اس نے جو جس بنیاد پر سجدہ نہیں کیا وہ تکبر تھا. اس نے کہا کہ مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اور سیدھا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کیا اور اپنے خود سے اس نے یہ قیاس کیا کہ مٹی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو میں کس طرح اس کو سجدہ کروں. تو اس نے انکار کر دیا. اب انکار کر دینا کسی چیز کا، سجدہ جو اٹ سیلف وہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ الگ ہے. اللہ کے حکم کا انکار کر دینا، حق کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ڈیفینیشن یہ فرمائی، بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اب اللہ نے حکم دیا تھا اور اللہ کے حکم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً جھک جائیں، اور آپ کو کسی چیز کی حکمت کا نہیں بھی اندازہ کہ یہ کیوں ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں، نہیں بھی اندازہ آپ کو کرنا چاہیے. تو ابلیس نے بنیادی طور پر اپنے قیاس کی بنیاد پر تکبر کا اظہار کیا. قرآن بھی کہتا ہے ابا واستکبر. جب اس نے تکبر کیا ہے تو تکبر کی بنیاد پر وہ راندہ درگاہ قرار ہوا ہے. کان من الکافرین. اگر وہ کسی اور بنیاد پر ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معافی مل جاتی. تکبر والے کو کوئی معافی نہیں ہے. اور پھر تکبر کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور فرشتے اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پہلے بھی وہ غلام تھے، بعد میں بھی اللہ کے غلام رہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا داعیہ ہی موجود نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو فرشتے تو رہے اپنے مقام پر آدم کو سجدہ کرنے. آدم کو سجدہ تعظیمی کروایا تھا اس کی صرف عظمت کے اظہار کے لیے، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ سجدے سے انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، گویا وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کا دیدار لگتا یوں ہے کہ یہ دیدار الہی جو ہے، ایک تو وہ ہے جو جنتیوں کو جنت میں ہوگا، جو اصل لذت اور جس کے اندر بارے میں کل یا پرسوں آپ بات ہاں جو معراج ہے ہر چیز کی. لیکن لگتا یوں ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ جب جلوہ افروز ہوں گے اپنی شان کے مطابق، تو اس وقت بھی جو لوگ ہیں سارے اہل ایمان وہ سجدے میں گر جائیں گے. اور کافر اور منافق بھی اس وقت سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن اس سے سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سجدے کی بجائے وہ اپنی پشت کی جانب گر جائیں گے. اور ان کی جو پشت ہے اس کو تختے کی بنا دیا جائے گا، اور بالکل وہ سٹریٹ ہوگی، وہ جھک نہیں سکیں گے، اس حالت میں ہو ہی نہیں سکیں گے جس حالت، کیونکہ دنیا میں کبھی سجدہ نہیں کیا ہوگا اور سجدے سے انکار کیا ہوگا. اس لیے لہٰذا یہ سارا کا سارا ایک ابلیسی پیراڈائم ہے اور شیطانی طریقہ کار ہے، شیطانی طرز زندگی ہے. اور جو لوگ اس شیطانی طرز زندگی پر رہتے ہیں وہ ایک تکبر کے اظہار میں رہتے ہیں، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی. اس لیے اس تکبر سے بچنا ہو تو انسان کو سجدے کرنے چاہیے. جتنے زیادہ سجدے کرے گا تکبر سے بچے گا، اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا اظہار کرے گا تکبر سے بچے گا. دیکھیں، کپڑے اچھے پہننا یا اچھی گاڑی لے لینا یا اچھے گھر میں رہ لینا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے. اچھے کپڑے پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے. تو گویا اصل اظہار ہے آدمی عاجز رہے، عاجزی ہی کا اظہار کرے، اپنی اوقات میں رہے اور حق کا انکار نہ کرنے والا ہو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھے. بلکہ دیکھیں، اپنے دل میں اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں سارے لوگوں سے حقیر ہوں،
लोगों के सामने इजहार ना करे, इजहार सिर्फ अल्लाह के सामने करे, सुभान अल्लाह। और समझ ये ले कि लोग सारे मेरे से अच्छे हैं, और होते भी हैं, लोग अच्छे ही होते हैं, हर एक को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी दी होती है। जब आदमी ये समझ लेता है ना, तकब्बुर का वैसे ही खात्मा हो जाता है। आदमी हर माहौल में जहाँ कहीं बैठता है, आदमी समझे कि लोग मेरे से अच्छे हैं, तो तकब्बुर को दिल में जड़ ही नहीं पकड़ने देनी चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये किसी भी तो अच्छा आ जाती है हर एतबार से। यानी वो इबलीस है ना, इबलीस फिर इंसान को बहकाता है, और वो जो तलबीस इबलीस अगर पढ़ें तो उसमें सारे उसके मकरो फरेब जो हैं वो बताए गए। तो अगर आदमी ज़रा सा भी इसके बारे में कॉन्शियसली और शौरी तौर पर अगर इसको हैंडल ना करे, तो किसी भी वक्त वो किसी भी तरह इंसान के अंदर जो है वो तकब्बुर के ये जो जरासीम है वो दाखिल कर देता है। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर है जी, कॉलर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तारिक महमूद साहब फैसलाबाद से। जी सलाम वालेकुम सलाम सर, तारिक महमूद फैसलाबाद। जी जी जनाब, कैसे मिजाज, खैर आफियत से, फरमाइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक माशाल्लाह। सर मैंने मसला एक पूछना था जी। जी जी पूछिएगा, पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना था कि रोज़ा रखा होता है और बाद में आदमी अचानक बीमार हो जाता है, तो क्या रोज़ा फिर इफ्तार करे या रोज़ा रखे? अगर रखने की हिम्मत ना हो तो फिर क्या करेगी? जी ठीक है, आपकी कॉल करने का शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर साहब, उनका सवाल ये है कि बंदे ने रोज़ा रख लिया है और उस दौरान तबीयत ख़राब हो गई है, रोज़ा पूरा नहीं कर सका। देखिए, अल्लाह ताला ने बीमार को और मुसाफिर को इजाज़त दी है कि वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। बिल्कुल ठीक है। अब कोई शख्स तंदुरुस्त है और वो रोज़ा, अच्छा इसमें बीमारी की कौन सी कैफियत है जब आप रोज़ा नहीं रख सकते? कितनी बीमारी? अब उंगली पे चोट लगी हुई हो तो आदमी कहे कि मैं तो बीमार हूँ तो मैं नहीं रखता। पाँव पे चोट लग जाए और कहीं कोई मोच आ जाए तो आदमी कहे मैं बीमार हूँ। बीमार तो वो है, लेकिन रोज़ा रख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लिहाजा बीमारी की कैफियत कैसी है कि वो रोज़ा रख सकता है कि नहीं, ये इसका ताल्लुक बंदे का और अल्लाह का है। और आदमी को पता होना चाहिए कि मेरी बीमारी की कैफियत क्या है, मैं क्या इसमें रोज़ा रखना है या नहीं रखना। आदमी खुद फैसला करता है। जो सिचुएशनल मैटर्स हैं, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा दिया करते थे, इस्तफ्ति क़ल्बक, अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, और अगर आप मुतमईन हैं तो फिर ठीक है, वगरना अगर दिल में खुदकुती है, थोड़ा सा इज़्तिराब है, तो वो जो इज़्तिराब है, अलिस्मु मा हाका फ़ी सदरिक, दिल में ज़रा भी खटका है तो वो गुनाह है, फिर इसका मतलब वो ना करो। अच्छा, जब आदमी बीमार हो जाता है अचानक, अब ये रोज़ा, कल परसों भी मुझे किसी का फ़ोन आया, बिल्कुल कोई 1 घंटा रहता था इफ्तारी में, तो कहते हैं जी शुगर लो हो गई है बहुत, तो ये मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा ये फ़ैसला आप करेंगे या आपका मेडिकल डॉक्टर करेगा? वो बताएगा कि आपकी बीमारी इस नौइयत की है कि इसको फौरी तौर पे रोज़ा जो है वो तर्क कर देना चाहिए। और अगर आपका डॉक्टर कहता है, मेडिकल डॉक्टर, कि ये आपका रोज़ा जो है इस वक्त नहीं होना चाहिए, या फिर आप खुद महसूस करते हैं कि रोज़ा, अच्छा वो फिर ऐसे ही हुआ, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि ये कह देगा रोज़ा खोल तो हम खोल देंगे। मैंने कहा भी नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये बीमारी की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है, और बीमारी की नौइयत का फैसला करेगा डॉक्टर या फिर वो मरीज़ खुद फैसला करेगा। अच्छा, हुआ यही कि वो फिर रोज़ा उसका पूरा हो गया, कोई उसको मसला नहीं हुआ, जो मसला था वो उसके साथ वो रोज़ा पूरा हो गया। लिहाजा ये हुक्म तो ये है कि जब बीमारी आपकी हो तो आप रोज़ा तर्क कर सकते हैं। जैसे देखें, पहले आप मुसाफिर नहीं थे, अब सफ़र करना पड़ गया, सफ़र भी मुश्किल है, तो आप रोज़ा तर्क कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन सफ़र के दौरान आपने रोज़ा तर्क किया। जब आप जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तर्क किया, रमज़ान था, और आपने लोगों से भी कहा रोज़ा तर्क कर दो, और कुछ लोगों ने तर्क किया, कुछ लोगों ने किया। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिखा के पानी पिया कि ये मैं रोज़ा तर्क कर दूँ। लिहाजा अगर पहले कैफियत नहीं थी बीमारी की और अचानक बीमारी की कैफियत आ गई है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो किसी मुफ्ती से ना करवाएं। इसका फ़ैसला जो है वो अपने मेडिकल डॉक्टर से करवाएं, या ख़ुद फैसला करें कि आपकी बीमारी की नौइयत क्या है। वाक़तन अगर वो रोज़ा नहीं निभा सकते, या फिर मेडिकल डॉक्टर कहता है कि आप रोज़ा खोल दें, तो इंशाअल्लाह रोज़ा खोलने में कोई हरज नहीं है। इसकी रुख्सत अल्लाह करीम ने दी हुई है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन,
پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، اور میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ محض ایک رسمی پروگرام نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے، یہ ایک مشن ہے، اور مشن یہی ہے کہ آپ کے مسائل کا حل وہ علماء کبار یہاں بیٹھ کر پیش کریں۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بریک میں جانے سے پہلے سجدے کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فضیلت الشیخ عبدالقیوم ظہیر حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجدے کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی، آپ کی لائیو کالز کے جوابات دیے جا رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کس قدر وہ طویل ہوتا تھا اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جس میں آپ فرض نماز میں امامت کروا رہے ہوتے تھے وہ زیادہ طویل نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جو سجدہ فرماتے تھے وہ زیادہ طویل نہیں ہوتا تھا، لیکن جو اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سجدہ کرتے تھے اس میں آپ کے طویل سجدے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں تو پھر جو اللہ کے سامنے آپ عاجزی کا اظہار کرتے تھے، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے اس طرح کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے آتی تھی۔ گویا اللہ کے سامنے صرف یہ جو پوسچر ہے یعنی سجدے والا اور اپنے پیشانی رکھنا صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے سامنے الہا، گریہ زاری، عاجزی، مناجات اس کو اپنا سجدے کے ساتھ اس میں جب جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اصل میں دیکھیں جب وہ کعب سلمی والی بات تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں جنت کے اندر، اسألک مرافقت۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس سے پوچھا، اس نے کہا میں تو بس آپ کا ساتھ ہی مانگتا ہوں جنت۔ آپ نے اس کو کہا تھا فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ زیادہ سجدے کیا کر۔ اب زیادہ سجدے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلے بغیر نماز کے سجدے، مطلب یہ کہ نمازیں زیادہ پڑھا کرو، اور لگتا یوں ہے کہ نماز میں چونکہ سجدہ سب سے زیادہ اہم حالت ہے اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو سجدہ قرار دیا۔ اور اگرچہ رکوع کی اپنی اہمیت ہے، قیام کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آپ نے نماز کو ہی سجدہ قرار دیا۔ اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم کام آپ کو درپیش ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، کوئی بھی اہم اذا حزبہ امر صلی، آپ جب بھی کوئی اہم کام، اب وہ اہم کام پریشانی والا بھی ہو سکتا ہے، خوشی والا بھی ہو سکتا ہے، سفر کا ہو سکتا ہے، کوئی اہم مہم درپیش ہو سکتی ہے، ہر ایک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے گویا سجدہ کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجدہ ہے گویا وہ جیسے بندہ ایک ہاٹ لائن پہ آ کے اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو اس طرح سے استعمال فرماتے تھے، اور پوری اپنی جو آپ کی حیات طیبہ ہے وہ گویا سجدے کے گرد گھومتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم خاور مقصود صاحب۔ جی شیخ میرا سوال تھا جی فرمائیے۔ 1 مہینہ پہلے میری 10 لاکھ روپے میں ایک ویزے کی فیس ادا کی تھی، پوری 10 لاکھ نہیں ادا کی، 2 لاکھ ادا کی ہے۔
ٹھیک تو ابھی 8 لاکھ اسے دینا ہے، تو بھی پروسیس چل رہا ہے اس کا تقریباً کچھ دنوں تک جو ہے نا. تو میں نے پوچھنا تھا اب اس پہ زکوٰۃ دینی ہے میں نے کہ وہ ڈیل اگر ہوگی یا تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیں، انہوں نے جو چیز کسی کو دینی ہے اور اس میں سے 2 لاکھ دے چکے ہیں، باقی 8 لاکھ ابھی انہوں نے دینا ہے، تو یہ تو گویا ان کے اوپر قرض ہے. ابھی 8 لاکھ تو وہ کہ مقروض ہیں. اگر اس کے علاوہ ان کی کوئی بہت معذرت، ان کے علاوہ اگر کوئی قابل زکوٰۃ کوئی اور سونا یا چاندی یا کوئی اور چیز ہے یا اور کرنسی ان کے پاس ہے جو قابل زکوٰۃ ہے، پھر تو وہ زکوٰۃ دیں گے. لیکن یہ رقم جو ہے یہ تو گویا ان کے اوپر ایک قرض کی صورت میں ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف صاحب گجرانوالا سے. جی وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے. وعلیکم السلام، محمد آصف بات کر رہا ہوں جی جی گجرانوالا سے. جناب فرمائیے. جی محترم، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے، آپ کی آواز آواز بند کرو. جی اب فرمائیے گا. محترم میرا یہ سوال ہے کہ عورت نماز تراویح پڑھا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ. ہو گیا کا آواز کم. کیا عورت نماز تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اور کیا عورت گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیتی ہے، کیا ادھر وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ شکریہ کال کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، جو عام طور پر تو عورت کی امامت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور امامت مرد ہی کرائے گا، اسی کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں گی. لیکن کوئی بعض مجبوری کی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ نوافل میں خواتین جماعت کرا سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح کوئی ایک آدھ مثال ملتی ہے کہ خواتین نے جماعت کرائی، اور وہ خواتین کی جماعت کرا سکتی ہیں. مردوں کی امامت تو وہ کر ہی نہیں سکتی. تو خواتین کی امامت کر سکتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، اور صف جو ہے وہ صف میں برابر ہوں گے. تو نوافل کے اندر یہ کر سکتے ہیں. اس جگہ پہ جہاں مرد امام میسر نہ ہو تو خواتین آپس میں ایک خاتون امامت کرا کے دوسری خواتین کو نماز پڑھا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا سوال تھا اعتکاف کے حوالے سے. دیکھیں، اعتکاف والا سوال جو ہے یہ تھوڑا سا اختلافی ہے، اور اس میں ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو تھی، آپ کی ازواج مطہرات، وہ بھی بیٹھتی تھیں اعتکاف، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیٹھتی تھیں. تو وہ کہاں بیٹھتی تھیں، کس طرح بیٹھتی تھیں، اس کی کیفیات بھی شاید کہیں آئی ہوں، لیکن کوئی بہت تفصیلات اس کی معلوم نہیں ہیں. اس لیے جو عورتوں کا اعتکاف ہے، اس کے بارے میں بہرحال چونکہ ایک اختلافی بات ہے، اور اس میں یہ محل نظر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے. اور یہ کہنا کہ عورت گھر میں ایک جگہ مخصوص کر کے اس کے اوپر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اس کو ان ضرورتوں کے مطابق بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اگر خاتون وہاں بیٹھتی ہے تو پھر باقی معاملات جو ہیں وہ کون گھر کے نمٹائے گا. اگر وہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ اگر مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو سپورٹ کرے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور لوگوں کے روزے کا خیال کرے، سحری افطاری بنائے، تو میرا خیال ہے شاید ان کو اس کو گھر میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ فائدہ ہو. جی بہتر. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرے کزن کا نام اذان ہے. جی جی. تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ نام غلط ہے، تبدیل کریں. کیا یہ نام غلط ہے؟ کیا نام ہے؟ اذان. اذان. شکریہ کال کے لیے. اذان نام بتایا ہے انہوں نے. دیکھیں، نام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی کا نام اینٹ پتھر بھی رکھ لیتے ہیں تو نام ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال نام کے اثرات ہوتے ہیں. بہت سارے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل بھی کروائے ہیں. نام رکھتے وقت اس میں معنویت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی تاریخی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے امور ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا نام رکھ لیا ہے تو یہ ان ناموں میں نہیں ہے کہ جس کو آپ تبدیل کر لیں،
اور اس میں مجھے کوئی ظاہری کوئی ایسی ممانعت والی بات نظر نہیں آ رہی، تو اذان لوگوں کے نام ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نام رکھا ہے تو رکھا رہنے دیں۔ ویسے اگر وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی اور معنویت کی وجہ سے تو وہ ضرور تبدیل کر لیں، وہ عبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگا کے کوئی بھی عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام خود رکھے تھے، حسن اور حسین کے، لیکن آپ نے ان کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں رکھا، حالانکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے پسندیدہ نام ہیں، لیکن آپ نے جب اپنے نواسوں کے نام رکھے تو حسن اور حسین رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نام صرف عبداللہ اور عبد الرحمن، یقیناً اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگا کے رکھا جانا یہ بہت اچھا ہے اور اچھے ناموں میں سے ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دیگر نام اچھے نہیں ہوتے، دیگر نام بھی اچھے ہوتے ہیں اور کسی بھی نام کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو صحابہ کے نام پر، صحابیات کے نام پر وہ نام رکھے جائیں، لیکن اگر ان کا یہ نام شناختی کارڈ وغیرہ بنا ہوا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں تو میرا خیال ہے تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مصطفیٰ حیدر صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے نا بواسیر کا بنا ہوا ہے۔ کیا دوبارہ بولیے گا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے نا بواسیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جی جی۔ تو روزے رکھ رہا ہوں تو کیا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیا میں روزے رکھ کوئی روزے کا ایشو تو نہیں ہے اس کے ساتھ بھی؟ جی کال کے لیے شکریہ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو خون کا نکلنا ہے وہ روزے کے یعنی جو منافی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے روزہ آپ کا ساقط نہیں ہوتا، اس لیے ایک تو اس لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بہرحال خون جو ہے وہ اس سے پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، تو وہ صاف ستھرا رہے، نماز کے لیے اس کا اہتمام کریں، طہارت وغیرہ کا، لیکن روزے کے منافی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی صاحبال سے محمد اقبال صاحب۔ جی محمد اقبال صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں جی جی، تقریباً 10 منٹ تک، پہلے اہل نشی کی اذان آتی ہے، پھر اس کے بعد وقفے سے، تو کیا اسی وقت کھانا پینا بند کر دیں یا جب تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں جاری رکھ لیں؟ جی آپ کی کال کرنے کی وضاحت کر دیں پلیز۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ روزے کو کب تک رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس بات کا اعتبار کیا تھا اور جس وقت اذان ہوتی تھی، جو ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، تو یہ ہوتی تھی صبح صادق کے وقت۔ تو صبح صادق اور صبح کاذب کے اندر فرق ہے، اور آج کل تو روشنیاں اتنی زیادہ ہیں، لوگوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، گھڑیوں کے اوپر اعتماد ہے، تو اس وقت صبح کاذب ہے، صبح صادق ہے۔ لیکن بہرحال جو صبح کاذب کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، تو صبح صادق ہونے میں ایسا نہیں ہے کہ ایک گھڑی کی سیکنڈ کی کلک کے ساتھ جو ہے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس میں تھوڑا سا اس میں طلوع ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، تو اس میں آپ یوں کہہ لیجیے 2-4 منٹ کا تو ویسے بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس حد جو ہے وہ فجر کی اذان ہے۔ جو ہی اذان شروع ہو تو آپ اس کے بعد اگر پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھ نہ دیں، بلکہ اس کو پورا کر لیں۔ یہ گنجائش تو اس بات کی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے سحری کر لیتے تھے، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اذان شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہم اپنی سحری سے فارغ ہو چکے ہوں۔ اور اگر کوئی کسی کو مجبوری بن جائے تو جس دوران اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو وہ سحری کا وقت سمجھے، اور جب تک اذانوں کا اختتام نہیں ہوتا اس دوران وہ کھا پی سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، یہ پیغام قرآن سے ہے، ٹرانسمیشن جاری ہے،
اور آپ کی کالز کے جوابات دیے جا رہے ہیں. چونکہ اب وقت سحر تمام ہونے کو ہے، ہم اپنے اس پروگرام کو کلوز کریں گے. سجدے کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سجدہ محض جسمانی عمل نہیں بلکہ دل کی حاضری کا بھی نام ہے. دل بھی انسان کا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سجدوں کو ہی قبول کرتے ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ آج کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. محترم عبدالقیوم زہید صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کو اپنا وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا آپ دعائیہ کلمات فرمائیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو مکمل کریں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت ولا الہ غیرک. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر واجعل الموت راحة لنا من کل شر. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آسمان دنیا پہ ہے، ہماری دعائیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہم سب کے گناہ معاف کر دے، جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی گناہ معاف کر دے، ہم جو پیغام ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ ہم سب کی آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ زین العابدین علوی کو دیجیے اجازت. کل ملاقات ہوگی ایک نئی سحر کے ساتھ. خوش رہیے، خوش رکھیے. اللہ حافظ و ناصر. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام